الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آیا صدق اللہ العظیم. چراغ بن کے جلنا ہے اندھیروں کے لیے، چراغ بن کے جلنا ہے اندھیروں کے لیے، روشنی بن کے بکھرنا ہے بسیروں کے لیے، یہی پیغام ہے ہر دل کے مسافر کے لیے، دین پہنچانا ہے اب سارے جہانوں کے لیے. محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، آج کا موضوع کوئی عام موضوع نہیں بلکہ امت مسلمہ کی زندگی، بقا اور سربلندی کا عنوان ہے دعوت و تبلیغ اور ہماری ذمہ داری. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک عظیم منصب عطا فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. گویا ہمیں صرف خود نیک بننے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت تک خیر کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے. سامعین کرام، دعوت و تبلیغ دراصل انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں تک دعوت دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باطل کے سامنے حق کا جھنڈا بلند کیا، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گلی گلی کوچہ کوچہ جا کر انسانیت کو ہدایت کا راستہ بتلایا اور یہی وہ مشن ہے جو آج ہم تک پہنچا ہے، یہی وہ امانت ہے جس کا سوال ہم سے قیامت کے دن ہوگا. سامعین کرام، دعوت کا سب سے مؤثر ذریعہ ہمارا کردار ہے. آج دنیا زبان سے کم اور عمل سے زیادہ متاثر ہوتی ہے. اگر ہمارا اخلاق، ہمارا لین دین، ہماری گفتگو اسلامی ہو جائے تو ہم بغیر بولے دین کے سفیر بن سکتے ہیں. اقبال نے کیا خوب کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ داری ہے. سامعین کرام، دعوت کے لیے علم بھی ضروری ہے. بغیر علم کے دعوت دینا ایسا ہے جیسا اندھیرے میں راستہ دیکھنا. اسی لیے ہمیں قرآن و حدیث اور دین کی بنیادی تعلیمات سے واقف ہونا چاہیے. اللہ پھر انداز اہم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ. سامعین اکرام، دعوت کا آغاز اپنے گھر سے ہوتا ہے.